میرے خیال میں ان کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہی. جب بندہ پینک ہوتا ہے پھر اس قسم کے فیصلے کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں میرے خیال میں. اب دیکھیں نا ان کے جتنے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سیاسی فیصلے چھوڑ دی تھی منصور سیاسی فیصلے نہیں. یہ تو جال اور دوسری بات یہ کون سے فیصلے سیاسی نہیں ہیں؟ میرے خیال میں یہ کوئی انقلابی قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں جو سیاسی جماعت سیاسی جماعت ہمیشہ سیاسی میدان میں رہنا پسند کرتی ہے. یہ جو تاریخ شوکت بصر صاحب میں بڑا طے کر کے آتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں, میں نے ان کے خلاف بات نہیں کرنی پڑ جاتی مجھے. کریں کھل کے کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کو نا ہم مسخ کر دیتے ہیں. یعنی جس اسمبلیوں کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ زیادتی, بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, کہیں آپ جیتے ہوں گے, آپ کو ہروا دیا گیا ہوگا. اسی سینٹ کے اندر آپ نے جناب ووٹ زیادہ تھے یوسف زئی گیلانی صاحب کے, اور آپ دھمال چوکڑی مار کے آپ سینٹ کی سیٹ چیئرمین شپ لے گئے تھے. یہی ہوا تھا نا. کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے بعد اسمبلی سے نکل گئی تھی؟ 2018 میں اسی طریقے سے آپ نے الیکشن چھین لیا تھا ان سے. کیا وہ اسمبلی سے نکل گئے؟ کے پی سے ابھی سینیٹرز الیکٹ کروا کے وہاں بھیجے بھی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں آپ ایک سوچ بنا لیں, اور جس سیلاب کا جو ذکر کر رہے تھے میں ایسے سوچنا شروع ہو گیا, مجھے یاد آ گیا 22 جنوری 2022 پرائم منسٹر عمران خان صاحب اسی راوی نالے کے نہر کے اوپر, راوی دریا کے اوپر کھڑے ہو کے کیا اعلان کر رہے تھے؟ روڈا کمال, میڈیا میرا ساتھ دے, ہائی کورٹ کو بھی سمجھ آ جائے, ہم اس راوی کے کنارے ایک ایسا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اب نالے کا روپ دھار چکا ہے, اس میں کبھی پانی. جب ہمیں سمجھ آ گیا ہم نے نہیں کیا, سمجھ نہیں آیا. انہوں نے بھی آپ کو نہیں کاٹا. انہوں نے کہا کہ یہاں پانی اب دوبارہ کبھی آنا ہی نہیں ہے. کبھی آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس ملک میں ایل این جی کے کرائسس آ جانا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں تو بعد میں پتہ چل گیا. اس کی اتنی انہوں نے تعریفیں کی, حتیٰ کہ میڈیا سے اپیل کی کہ ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ آپ ڈالیں. ان کی ویڈیو ہے, آپ موجود ہے, دیکھیں. اس میں کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ لوگوں کو یہ ایک جدید ترین شہر ملے. بھائی یہ پراپرٹی مافیا انہی سیاستدانوں کو چلاتا رہا ہے. یہ جو ساری کالونیاں بن جاتی ہیں, ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی ہیں, اب راوی کے کنارے جن لوگ اسکیموں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے دور میں بھی بنی ہوئی ہیں, ماضی کے دور میں بنی ہیں, آج بھی بن رہی. تو یہ جو ہمارے ہاں منشور میں لکھا جاتا ہے نا, میں کئی دفعہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ منشور میں ہر سیاسی جماعت انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. منشور کی حد تک ہے. اسی طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہم بہترین کام کریں گے, ریسرچ کریں گے, ہم اس پہ کام کریں گے, ہر منشور میں شامل ہے. لیکن یہ کاپی پیسٹ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے مجرم صرف آج کی حکومت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا یہ غلط فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کا اتنا غلط فیصلہ, اس کی وجہ ایک میں تھوڑی سی آپ سے عرض کر دوں. خان صاحب کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جیل میں بیٹھا کہ میں کمیٹیوں کے چیئرمین بن کے یہ گھوم رہے ہیں, گاڑیاں یہ چلا رہے ہیں, یاشیاں یہ کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر گاڑی میں گھومتے ہیں. اس لیے خان صاحب کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ جو جیل سے باہر ہیں یہ گاڑیاں استعمال کریں. تو گاڑیاں تو پھر وہ کے پی کی کیبنٹ بھی تو استعمال کر رہی ہے. ان کو ادھر بھی غصہ بڑا ہے کئی دفعہ چاہتے ہیں. دیکھیں نا آج آپ تصور کیجئے کہ عمران خان صاحب, ان کی سزا غلط ہے صحیح ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک قیدی کے طور پہ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ صوبے کی ساری جماعت ہے, ان کی کابینہ جو ہے, ان کا وزیر اعلیٰ میرے پاس آئے اور میں صوبے کے نظام جو ہے وہ سارا ان کو سمجھاؤں. ان کو ٹویٹ کرنا پڑ گیا اس کے اوپر. آپ مجھے بتائیے, وہ آ کے ملے مجھ سے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ملک کے آئین اور قانون کا ایسے مذاق اڑائیں؟ نہیں, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپس میں وزیر اعلیٰ کا اور عمران خان کا کمیونیکیشن ہی ٹوٹ چکا ہے کہ اس کو ٹویٹس کے ذریعے بتانا پڑ رہا ہے کہ جناب تشریف لائیں اور وایا آئیں سپریم کورٹ سے, وہاں سے اجازت لیں اور آ کے مجھ سے. پہلے بجٹ بھی آپ نے میری مرضی کے بغیر منظور کروا لیا اور آپ یہ بھی کر لیا.